بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سب کو خوش آمدید ہے ہماری نویں سیشن کی میں نواں سیشن جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا لاسٹ اسلامک ہسٹری شارٹ کورس کا سیشن ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے انجوائے کی ہوگی کلاس، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم ایون دو کہ اسلامک امپائر کی جو ہسٹری ہے وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں تقریباً ختم کر لی تھی، کیونکہ عثمانیہ خلافت جب 1924 میں ختم ہوئی تو اس وقت اسلامک امپائر جو ہے اس کی جو سمجھیے کہ اس کی جو بیسس تھی شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے وہ تمام جو تھوڑی بہت اسلامی روایات اور اسلامی چیزیں تھیں دنیا میں، وہ ایک اسلامی خلافت کے تھرو قائم تھیں، اور ساری دنیا اس کو مانتی بھی تھی، ساری دنیا کے مسلمان۔ لیکن یہ کہ وہ ختم ہو گئی۔ پھر ہم نے مغلوں کی ہسٹری اسٹڈی کی تھی لاسٹ ٹائم، اور مغلوں کی ہسٹری بھی چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً سب کانٹیننٹ کے لحاظ سے۔ تو ہم نے اپنے شروع کے جو 8 پارٹ تھے ان کے اندر ہم نے کریشن آف دا یونیورس سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفۂ راشدین، امیت خلافت، عباسد خلافت، عثمانیہ خلافت، اور پھر ہم نے مغل امپائر لاسٹ میں، اور اس کے علاوہ مغل امپائر سے پہلے جو دہلی سلطنت تھی، اور جو برٹش کا اثر و رسوخ تھا، اور پھر وہ جو بنگلہ دیش، بلکہ جو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس وقت بنگال تھا، بنگال صوبے کے اوپر برٹش کا حملہ، بیٹل آف پلاسی، اور اس کے بعد پھر جنگ آزادی 1857 میں، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی 20th اور 21st سینچریز میں اسلام اور مسلمان کہاں پر تھے اور کہاں پر ہیں، اور جو پچھلی صدی گزری ہے، 20ویں صدی جو 1900 سے لے کے 1999 تک چلی ہے، اسی میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور اسی میں پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بدل کر رہ گیا ہے۔ تو ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر بات کی تھی۔ یہ سلائڈز میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے تقریباً 1600 میں انہوں نے مغل امپائر کی اجازت سے فاؤنڈ کی تھی، اور پھر انہوں نے جو انڈین اوشن کا ریجن تھا اس کے اندر آہستہ آہستہ تجارت شروع کی تھی۔ وہ چیزیں یہاں سے لے جا کے اپنے ملکوں میں بیچتے تھے، اور اپنے ملکوں سے لا کے یہاں بیچتے تھے، لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تجارت تو ایک بہانہ تھا، لیکن ان کا نشانہ جو ہے وہ انڈیا کی دولت پہ تھا، اور سب کانٹیننٹ کی طاقت پہ تھا، اور جس لحاظ سے مسلمان رول کر رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تقریباً جو 1700 کے قریب، اس وقت جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا کا سب سے طاقتور، فائنینشلی سب سے طاقتور ملک تھا۔ تو اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئے، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں بنا لیں، بلکہ پھر انہوں نے حملے کر کے مغلوں کو اور مسلمانوں کو تباہ کرنا شروع کیا۔ ہندو بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے، شروع میں سکھ بھی کھڑے ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے سب پہ قابو کر کے 1857 میں انہوں نے جو ہے وہ لاسٹ وار ہوئی مغل امپائر کے خلاف، جو بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا، آخری جو چشم و چراغ تھے مغل امپائر کے۔ اس وقت جو ہے پھر انہوں نے برٹش راج لگا دیا تھا۔ برٹش راج جو ہے وہ پھر 1947 تک چلا، اور 1947 میں پھر اس پورے ایریا کا، جس میں انہوں نے پاکستان،
اور انڈیا کو آزادی دے دی سو کالڈ. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کے حصے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان آیا تھا جو بنگلہ دیش کا ایریا تھا. اور 1971 میں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور اب وہ ایک الگ ملک ہے جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. میں نے سلائیڈز آپ لوگوں کے لیے بہت ساری بنائی ہیں تاکہ آپ لوگ جب میں آپ کو اس کا پی ڈی ایف شیئر کروں تو آپ پلیز اس سے گو تھرو ہوئیے گا. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ایک اوور ویو ایک اوور ویو آپ کو دیں گے کہ جس سے سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے خاص طور سے خلافت کے بعد سے یا خلافت کے ایون ختم ہونے سے پہلے سے 1900 سے کیا سلسلہ تھا. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کولونائزیشن سمجھنی ہوگی کہ خاص طور سے برٹش نے اور ساری دنیا نے کس طرح سے خاص طور سے مسلمان دنیا لیکن اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں انہوں نے کس طرح سے جو دوسرے ممالک تھے ان کو کولونائز کیا. اب اس نقشے کو آپ فالو کریں, میں تیزی سے اس نقشے میں چلوں گا. یہ 1492 کی بات ہے. 1492 وہ سال ہے جب اسپین سے جو ہے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا. 712 میں طارق بن زیاد نے یہاں گئے تھے اور پھر یہ پورا فتح ہو گیا تھا اور فرانس کے حصے تک مسلمان چلے گئے تھے. لیکن آہستہ آہستہ دوبارہ سے ان کی حکومتیں ختم کرتے کرتے 1492 میں کرسچنز نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور جوس کو اور سب کو باہر نکال دیا. بہت سو کو قتل کر دیا, بہت سو کو سمندر میں غرق کر دیا, بہت سو کو انہوں نے جلا وطن کر دیا جو کہ پھر موو ہو کے واپس مراکو کی طرف اور سیریا کی طرف اور جہاں جہاں وہ آ سکتے تھے وہ لوگ آئے. تو 1492 میں یہ سچویشن چل رہی ہے اور اس وقت اب سمجھیں یہ دوبارہ سے اسپین ہے لیکن یہاں پہ ایک اور نئی حکومت پورچوگال بن کے سامنے نظر آتی ہے ہمارے 1492 میں. یہ آپ کا فرانس ہے, یہ آپ کا یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یہ آئرلینڈ کا علاقہ ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ رشیا کا علاقہ ہے. تو آپ کو یہ جو اوپر ممالک نظر آئیں گے یہ آپ کو وہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں کولونائزیشن ہوئی. 1550 میں اب دیکھیے انہوں نے پورچوگیز نے سمندر کے ذریعے بڑھ کے برازیل کے حصے میں یعنی ساؤتھ امریکہ میں یہاں پہ کولونائز کر لی ان علاقوں کو, یعنی ان علاقوں کے اوپر انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. اور کولونائز کا مطلب ہے ان کی حکومت تو وہیں تھی لیکن یہاں ان کے سارے حکم یہاں چلتے تھے اور یہاں کی پھر باقاعدہ جو دولت تھی جو ریسورسز تھے وہ لے لے کے اپنے ممالک میں جاتے تھے اور یہاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور ان کو لیبر بنا کے رکھتے تھے. اسی طرح سے اسپین جب کرسچن نے قبضہ کر لیا تو وہ لوگ پھر ساؤتھ امریکہ کے دوسری سائڈ پہ ویسٹرن سائڈ پہ آئے اور پھر سینٹرل امریکہ پہ یہ لوگ رہے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم ایکسٹرا لگاؤں گا لیکن آپ لوگ پلیز. اور یہ دیکھیں جو جزیرے تھے ان کے اوپر پورچوگال نے قبضے کیے, چھوٹے چھوٹے جزائر تھے. پھر یہ افریقہ کی طرف آئے, افریقہ کے ملکوں میں گھسنا شروع ہوئے, یہاں پہ صومالیہ کی طرف, یہ میڈاگاسکر. تو یہاں پہ اب دیکھیں سب سے پہلے جو کولونائزیشن شروع کی وہ پورچوگیز نے کی اور پھر اسپین نے کی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بڑھے. اچھا اب 1660 میں 1660 میں اب یہاں سے کولونائزیشن شروع ہوئی. اب یہ لوگ برٹش جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے نارتھ امریکہ میں اور یہاں پہ ساحلی پٹیوں پہ انہوں نے قبضے کیے. فرانس بھی پہنچ گیا جو نارتھ کی طرف تھا, کینیڈا کی طرف, لیکن امریکہ کے اندر بھی تھا. اسی طرح سے یہ جو نیدرلینڈ والے تھے ڈچ جنہیں کہتے تھے یہ لوگ بھی انہوں نے قبضے شروع کیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈیا کی طرف پہنچے ہیں اور پورچوگیز نے انڈیا کے بمبئی کے ساحل کو, گوا کے ساحل کو اور اس لحاظ سے دوسرے جو برٹش ہیں انہوں نے جو بنگال سی آف بنگال ہے جو بنگلہ دیش یہاں پہ آپ سمجھیے ہے بنگال کا صوبہ, وہاں کے پہنچ کے انہوں نے وہاں قبضے شروع کیے. تو آہستہ آہستہ اب یہ کولونائزیشن شروع ہو رہی ہے. ساؤتھ امریکہ میں مزید اسپین کی بڑھ گئی, پورچوگال کی مزید بڑھ گئی, افریقہ میں ساحلی پٹیوں پہ یہ بہت زیادہ آ گئے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح 1754 میں اب فرینچ بہت زیادہ داخل ہو چکے ہیں امریکہ میں. اسی طرح سے کینیڈا میں برٹش اب چلے گئے اور اب جو ساحلی پٹیاں تھیں وہاں پہ زیادہ تر برٹش کا قبضہ تھا لیکن اس کے پیچھے پھر فرانس کا قبضہ تھا اور یہ بالکل آلموسٹ سینٹرل امریکہ کی طرف سینٹرل سوری جو سینٹرل نارتھ امریکہ ہے اس کے اندر یہاں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. اسی طرح سے انڈیا میں اب دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پورے انڈیا کو, چونکہ سب سے زیادہ دولت یہاں تھی تو
पूरे इंडिया को इन्होंने, पोर्चुगीज ने, डच ने, फिर पोर्चुगीज, फिर डच, फिर ये पूरे समझें कि फ्रांस ने पूरा ये वाली साहिली पट्टियां ले ली, ब्रिटिश यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली गई। 1822 में अब हालात आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अब आपने अमेरिका जो है वजूद में आ चुका है, लेकिन अब ये देखिए इन्होंने अफ्रीका के तकरीबन चारों तरफ समंदर के साथ इन्होंने कर लिया। इंडिया को, बाकी लोगों को निकाल के ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 1822 में। ऑस्ट्रेलिया पे भी आ गए हैं। तो जितने आपको कलर नजर आ रहे हैं ना, उस लिहाज से आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से कॉलोनाइजेशन बढ़ी। 1885 में जो है वो पूरे का पूरा इंडिया, हमें पता है 1857 में कब्जा हो गया था, तो इस वक्त अब जो है 1885 में जो है वो ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे, बंगाल पे और आपके करीब करीब के इलाकों पे, श्रीलंका पे, सब पे पूरे का पूरा कब्जा कर लिया था इन्होंने। 1914 तब जब बात पहुंची तो पूरा सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ अफगानिस्तान का हिस्सा बचा, वरना पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, पूरा बांग्लादेश और ये तमाम चीजें जो हैं ये ब्रिटिश के अंडर थी। अब आप अफ्रीका का जरा नक्शा देखिए। पूरे का पूरा अफ्रीका तकरीबन ऑलमोस्ट 100% जो है ये मुख्तलिफ, ये फ्रेंच हैं ब्लू में, ये ब्रिटिश हैं, फिर आपके ये जो है इटालियन हैं, इटालियन भी आ गए थे इस तरफ नॉर्थ अफ्रीका में। इसी तरह से आपको फिर ये जर्मनी ने भी कुछ कोशिशें की। जर्मनी ने ज़्यादा वो तो मुल्कों पे तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे उनकी भी कब्जे थे। और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, और 1938 में फिर ये सूरत हाल थी। अब इन्होंने यमन पे और ओमान पे और इन जगहों पे भी ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता पूरे अफ्रीका में या इवन के नॉर्थ अमेरिका में, अब ये ब्रिटिश से ही मिल के ये पूरी जो अमेरिकन कौम बैठी है, हम लोग आज बैठे हैं, इनका कोई अपनी असल ओरिजिन तो है नहीं अमेरिकन कौम का। तो ये सारे जो ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, फिर यहाँ से जर्मन्स आए थे, इटालियंस आए थे, उन्हीं को मिला के ये पूरा अमेरिका बन गया। और फिर इन्होंने ये दूसरा मुल्क बन गया, ये दूसरा मुल्क बन गया, और इसीलिए आज तक कनाडा के ऊपर फ्रेंच जबान भी बोली जाती है और बहुत ज्यादा असर है। ये कॉलोनाइजेशन का जो सिलसिला है ये 1959 में, फिर अब आज़ादियां शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ममालिक ने अपने आप को आज़ाद, कॉलोनाइजेशन से आज़ाद करना शुरू किया। तो अब आपको कुछ ममालिक ऐसे नज़र आ रहे हैं। 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इस तरह से अब आपको जो ग्रे में नज़र आ रहे हैं, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इनकी आज़ादी बेसिकली क्या थी। फिर इस तरह से 1974 में तकरीबन पूरा अफ्रीका आज़ाद हो जाता है, लेकिन पुर्तगाल के कुछ हिस्से, पुर्तगाल की कॉलोनाइजेशन कुछ रहती है। और उसके बाद फिर हम 2007 में देखते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया से कॉलोनाइजेशन जो है वो ख़त्म होती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो दूसरे तरीके से इन्होंने अब ममालिक को कब्जा करना शुरू किया है सुपर पावर्स ने। शुरू में रशिया था, फिर अमेरिका, खास तौर से इंग्लैंड, और इन लोगों ने पूरी दुनिया को अपने अंडर फाइनेंशियली भी और आर्मी वाइज भी। तो ये आपका समझिए कि मैं थोड़ा सा इसमें वक्त इसलिए लगाया कि ये कॉलोनाइजेशन अगर समझ में आ जाएगी तो फिर आपको पूरी मुसलमानों की जो अगली तारीख आ रही है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इस्लामिक दुनिया में जो है वो 20वीं सदी में क्या हुआ। 1900 में, 1900 से अगर हम शुरू करें, ये मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो विकिपीडिया से और गूगल से और मुख्तलिफ दूसरी ऐसी वेबसाइट्स हैं, डेटाबेसेस हैं, टाइमलाइंस हैं, ये वहां से इंफॉर्मेशन ली है। लेकिन इनको फिर मैंने चेक भी कर लिया है कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो हमने देख लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं उस्मानिया खिलाफत में किस तरह से अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने कैप्चर किया था रियाद के इलाके को। तो 1901 से ये सारी चीजें शुरू हो गई। फ्रेंच फोर्सेस ने जो है मोरक्को को ऑक्यूपाई किया। ये सारी आपको जो कॉलोनाइजेशन चल रही थी उस वक्त 1600 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1900 में अपने पूरे उरूज पे थी। और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से चीजें कम होना शुरू हुई। ये डिटेल है, इसको इंशाल्लाह ताला आप लोग तफसील से पढ़ लीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो मैं आपको जब इसकी अपनी स्लाइड्स की पीडीएफ शेयर करता हूँ तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ईयर बाय ईयर इसमें जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और बहुत सी इंशाल्लाह ताला आप लोग जब स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। फिर ये मुस्लिम लीग जब बनी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए, पहले कांग्रेस में थे, फिर 1913 में यंग टर्क्स ने नेशनलिज्म का नारा लगाया।
اور یہ ینگ ٹرکس تو تھے تو ترکی کے، لیکن یہ لوگ یونان میں اور مختلف البینیا وغیرہ میں رہتے تھے. وہاں سے ان کو باقاعدہ اکسایا گیا کہ عثمانیہ خلافت کے خلاف کھڑے ہوں. تو وہاں سے بھی طاقت شروع ہو گئی تھی پوری دنیا کی طرف سے، جو ہے عثمانیہ خلافت کو ختم کرنے کے سلسلے شروع تھے. 1914 میں ایجپٹ بھی برٹش کے انڈر آ گیا. پھر 1914 ہی میں ورلڈ وار ون شروع ہو گئی. ورلڈ وار ون کا بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں. یہ نقشے میں نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کیے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کون کون سے ممالک تھے جو ورلڈ وار ون میں شامل ہوئے. اور ورلڈ وار ون کا جو واقعہ تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، کسی پرنس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے اگینسٹ جو ہے یہ ورلڈ وار ون چھڑ جاتی ہے. یہ سارے نقشے ہیں جو الائنس ہوئی تھی، ملٹری الائنس، ٹرپل الائنس ہوئی تھی. یہ آپ کے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور پھر ایونچولی آٹومن امپائر بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. اسی طرح سے یہ نقشے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ نقشے بھی سارے آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے، لیکن تلاش کر کے میں نے وہ نقشے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں کافی ڈیٹیل میں یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب آپ آگے چلیں، ورلڈ وار ون کے دوران کیا کیا ہوتا ہے. آٹومن امپائر جو ہے انہوں نے ڈارڈینیلز، یہ جو ہے یہ سمجھیے بلیک سی کے نیچے جو ترکی کی پٹی ہے کہ جہاں سے جہاز وغیرہ آج بھی جاتے ہیں، وہاں پہ آٹومن امپائر نے قبضہ کر لیا تھا. پھر اس کے آگے چیزیں چلیں. 1916 میں عرب ریوولٹ ہوا عثمانیہ کے خلاف. یہ وہی ہے جو سعودیوں نے کیا تھا. سعودی جو ہے وہ کنگ سعود نے، محمد سعود نے. اچھا، لارنس آف اریبیا کا آپ نے نام سنا ہوگا. 1916 کا یہ واقعہ ہے. لارنس آف اریبیا جو ہے ایک آرکیولوجسٹ تھا بائی پروفیشن، لیکن آہستہ آہستہ وہ ورلڈ وار ون جب شروع ہوئی تو اس کو انہوں نے پہلے ایز اے اسپائی یوز کیا انٹیلیجنس یونٹ میں، اور پھر اس کو عربین پیننسولا بھیج دیا. اور یہاں پہ یہی تھا جس نے پھر سب سے زیادہ عثمانیہ خلافت کے خلاف کام کر کے سعودیوں کو حکومت سمجھیں دلوائی، اور بعد میں برٹش نے ان سے وعدہ کیا. اس کی ایک کتاب بھی ہے، سیون پلرز آف وزڈم، اور لارنس آف اریبیا پہ بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے اب آپ اس کو اوور آل ایک بگ پکچر میں دیکھیں کہ برٹش اور سارے ممالک اس وقت مسلمان دنیا میں گھس کے کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کو توڑ رہے ہیں، ان پہ قبضے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ڈیوائڈ کریں گے ورلڈ وار کے فوراً بعد. پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے گا کہ انڈیا پاکستان کی طرح، یعنی اس وقت پاکستان اور تو نہیں بنا تھا، لیکن بہرحال سب کانٹیننٹ میں اس وقت مسلمان کس طرح سے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ میں آئے. پھر مسلم لیگ میں بہت سے پیکٹس ہوئے. پھر 1917 میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی جس کو آج تک جو ہے یاد رکھا جاتا ہے کہ بیلفور ڈیکلریشن ہوا. یہ بیلفور ڈیکلریشن بیسیکلی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، کہ جس میں انہوں نے جو زائنسٹ آرگنائزیشن بن چکی تھی ان کو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ تم جا کے فلسطین میں اپنا اپنا جوش کی لینڈ بنا سکتے ہو، اور وہاں پہ تم لوگ اپنی حکومت شروع کر سکتے ہو. تو یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے 1917 کا. اور بیلفور ڈیکلریشن پھر اتنا مشہور ہوا کہ اس کی باقاعدہ پوری کاپی آج آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی ہے. اور یہ لیٹر تھا جو راتس چائلڈ جو کہ زائنسٹ کا لیڈر تھا اس وقت، اس کو لکھا تھا آپ کے برٹش نے کہ بھئی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. اور اس کے جو اصل وجہ یہ تھی کہ اس ورلڈ وار میں ان کی فائنینشیل حالت بہت خراب ہو رہی تھی برٹن کی. تو اس نے جو ہے ان کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا. اور ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے زائنسٹ جب آرگنائزیشن بنی تھی تو انہوں نے پھر اپنا ایک بینک بنایا تھا اور پوری دنیا میں سودی نظام کا قائم کر کے بہت زیادہ پیسے بنائے تھے. تو اس وقت بہت امیر ترین، یعنی باقی تمام ممالک سے زیادہ پیسہ ان کے پاس تھا. تو برٹش گورنمنٹ کو انہوں نے پیسہ دیا تھا تاکہ وہ ورلڈ وار کنٹینیو کر کے اس میں اپنا اپر ہینڈ رکھ سکیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو جوس کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں 1918 میں کیا کیا چیزیں ہوئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ 1919 میں جو ہے وہ سیریا جو ہے وہ فرینچ سیریا پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور مطلب وہی کالونائزیشن جو پروٹیکٹوریٹ بولتے ہیں، کہ اگر کوئی دوسرا اس ملک پہ آ کے اپنی حکومت چلا رہا ہے. پھر ورلڈ وار ون جو ہے نومبر 11 1919 میں ختم ہو جاتی ہے. اب ورلڈ وار ون کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ وار ون کے بعد اب جو ہے ریولوشن جو ہے ایجپٹ میں آتا ہے، سعد زغلول برٹش آکوپیشن کے خلاف. اب کیا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیے اگین بگ پکچر. پہلے کالونائزیشن رہی اور ورلڈ وار ون شروع ہو گئی، اور پھر پوری دنیا انوالو ہو گئی اس میں.
پھر جیسے ورلڈ وار ختم ہوئی تو اب جو جو لوگ تھے جن کے اوپر کولونائزیشن ہوئی بھی تھی، وہ اپنی آزادی کے لیے ریولوشنز چلانے لگے. تو ان میں مسلمان حکومتیں بھی تھیں، ایجپٹ میں بھی ایسا ہی ہوا. اسی طرح سے افغانستان میں یہ جو 1919 کی بات ہے، جس وقت برٹش، ابھی سمجھیں برٹش راج لگا ہوا ہے، تو انہوں نے افغانستان میں کئی دفعہ گھسنے کی کوشش کی، اور ایک نہیں، 3 اینگلو افغان وارز ہوئیں. اور پھر باقاعدہ، لیکن انگلینڈ ان پہ قبضہ نہیں کر سکا افغانستان پہ، یہ ان کی پوری تاریخ ہے. اور پھر باقاعدہ وہاں پہ ایک پیس ٹریٹی ہوئی، اور افغانستان کو ایک آزادی دے دی گئی. اور افغانستان کو اب ان کا مقاصد کیا ہے کہ آہستہ آہستہ خاص طور سے مسلمان دنیا کو ڈیوائڈ کیا جائے. 1920 میں آئے، پھر 1920 اور 22 میں جو ہے ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس شروع ہو گئی. اب یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ جو ینگ ٹرکس تھے انہوں نے خلافت کے عثمانیہ خلافت کے اگینسٹ کام کیا، اور پھر وہ اپنی حکومت ایز اے نیشنلسٹ حکومت، ٹرکش حکومت بنانا چاہتے تھے. پھر یہ سارے واقعات ہوئے 1921 میں، 1922 میں رضا خان پہلوی جو ہے وہ کو کیا اس نے پرشیا میں، یعنی ایران میں، اور پھر وہ آ گیا. اسی طرح سے سوویت رشیا اور ٹرکی میں جو ہے ٹریٹیز. اچھا، یہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے بتایا تھا کہ رشیا اور ٹرکی، یعنی رشیا اور آٹومن امپائر کے درمیان کبھی دوستی ہوتی تھی، پھر لڑائی ہو جاتی تھی، اور عام طور سے جو بھی ٹریٹی ہوتی تھی وہ رشیا اسے توڑ کے اور پھر سے حملہ کر دیتا تھا. تو یہ پوری ایک تاریخ ہے جو کہ اس سے پہلے کی چلی آ رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایجپٹ کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے فائنلی. لیکن یہ انڈیپینڈنس انہوں نے اتنی آسانی سے نہیں دی، انہوں نے ڈیوائڈ کیا لوگوں میں اسلام کے خلاف، اور جو ہے وہ اپنی پاور کو عام کیا، یعنی اپنی پاور کے متعلق کہ ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں تمہیں آزادی دے رہے ہیں. لیکن جو زہر وہاں پہ وہ پھیلا کے جا رہے تھے، وہ زہر آج تک چل رہا ہے، خاص طور سے انڈیا پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں، افریقہ میں بھی. اور پھر مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہی انہوں نے کی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک ان کا تعلق ایک ایسا رہا ہے جو کہ کائنڈ آف انگلینڈ نے پھر امریکہ کو ساتھی بنا لیا کہ بھئی اب ہم دونوں مل کے وہ کریں گے. تو کولونائزیشن تو نہیں رہی، لیکن پورے مڈل ایسٹ پہ خاص طور سے سعودی عرب کے اوپر جو ہے ان کا یعنی کہ آشیرواد رہا ہے ان لوگوں کا، اور انہی کی پالیسیز وہاں چلتی ہیں. ہمیں لگتا ہی ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے انڈیپینڈنٹلی حکومت کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہاں پہ جو پالیسیز ہیں وہ باہر کی طاقتوں کے مطابق ہی بنتی ہیں. اسی طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں. پھر 1924 میں یہ وہ واقعہ تھا جب عثمانیہ خلافت کے خلاف مکہ مکرمہ مدینہ پہ دوبارہ سے پھر سعود ابن عبد العزیز ابن سعود نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر عثمانیوں نے تھوڑی سی طاقت دکھائی، اور اس طرح یہ سلسلہ بھی چلتا رہا. پھر انہوں نے نجد اور حجاز، یعنی کہ ریاض کا علاقہ، سعودی عرب کا علاقہ اور مکہ مکرمہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو کنگ جو ہے ٹائٹل لے لیا، اور یہ سب بھی ان کا برٹش کی دین تھی، برٹش کا ہی گفٹ تھا ان لوگوں کے لیے. پھر 1928 میں ترکی کو جو ہے ایز اے سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا، اسلامک اسٹیٹ سے ختم کر کے، اور جو ہے اس کے اندر سے تمام اسلامی روایات اور وہ چیزیں ختم کر دی گئیں. یہی ان کا ایم تھا، کیونکہ انہوں نے، چونکہ ہم لوگوں نے آپ سب نے اور ہم نے مل کے پوری اسلامی تاریخ دیکھی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کتنے گولڈن پیریڈز آئے جب مسلمانوں نے اسلام پہ چل کے طاقت حاصل کی، فائنینشیل طاقت، ملٹری طاقت، اور پھر مورل طاقت، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو مورل ویلیوز تھیں، اخلاقی قدریں تھیں، جو کہ آج ہماری مسلمان دنیا نے اس کو کھو دیا ہے. اسی طرح سے 1928 میں حسن البنا نے جو ہے وہ اسلامک بردرہڈ، مسلم بردرہڈ قائم کیا، یہ اخوان المسلمین. اس کے بعد سے پھر اس طرح کے جو ریفارمز وغیرہ آتے ہیں، مورل ریفارمز وغیرہ، وہ ان لوگوں کی سپورٹ سے تھے، لیکن پھر اس کو بین کر دیا گیا اور اس کو ایز اے ملیٹنٹ وہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے آگے چلتے جائیں آپ تو آپ کو 1931 سے لے کے اب یہ سارا چیزیں چل رہی ہیں ورلڈ وار ون کے بعد، یہ تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو گئیں. اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال اتاترک ترک جو ہے، یہ جس نے ترکی کو آزادی دلائی اور جس کو یہ لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن اس نے ہی اسلام کی ایک ایک چیز کو ختم کر دیا تھا، اور برٹش کے انڈر اور برٹش کے سارے رولز ریگولیشن کہتے ہیں. لیکن سو کالڈ آزادی، یعنی کہ اب ترک آزاد تھے، اسلام آزاد نہیں تھا. مسلمانوں کی خلافت ختم ہو چکی تھی، لیکن ترکی آزاد ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب 1939 میں ورلڈ وار ٹو شروع ہو جاتی ہے. ورلڈ وار ٹو کیسے شروع ہوتی ہے؟
کہ ہٹلر جو ہے وہ پولینڈ کو انویٹ کرتا ہے سپٹمبر 1939 میں، اور پھر امیجیٹلی گریٹ برٹن اور فرانس جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ جرمنی کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں. اب یہ بگننگ ہے ورلڈ وار 2 کی. پھر 6 سال تک جو ہے وہ کانفلکٹس رہے، پھر بہت سے دوسرے ممالک شامل ہو گئے، اور پھر کس طرح سے ورلڈ وار 2 نے مسلمانوں کو امپیکٹ کیا، یہ بھی اس کی پوری اپنی تاریخ ہے. اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پھر 1939 سے 1945 ورلڈ وار 1 کے دوران کیا کیا رہا. کولونیل ڈومینیشن جو ہے وہ جو ہے اپنے عروج پہ تھی. تو برٹن، فرانس، نیدرلینڈ اور اٹلی نے جو زیادہ تر مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کو قبضہ کیا ہوا تھا. پھر ریزسٹنس موومنٹ چلنا شروع ہوئی، نیشنلسٹ موومنٹ چلنا شروع ہوئی، اور ایسی موومنٹ تھیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑے. مسلمان سولجر جو تھے، ان لوگوں نے ان جنگوں میں بہت زیادہ، کیونکہ ایک الائٹ فورسز تھیں اور دوسری پھر وہ جرمنی کے ساتھ کی فورسز تھیں، تو ان میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف انڈیا اور پاکستان کے علاقوں میں اور سب سے زیادہ جو لوگ لڑے ہیں وہ یہاں سے لڑے ہیں. لیکن یہ دونوں سائڈ پہ تھے. جو لوگ خلافت کے حق میں تھے وہ لوگ لڑ رہے تھے کہ خلافت کو دوبارہ قائم ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انڈیا اس وقت وہاں پہ قابض ہے، سوری برٹش قابض ہے، تو اس نے اپنے پے رول پہ اور جو اس کی فوج میں لوگ تھے ان کو بھیجا کہ تم لوگ مختلف ممالک سے لڑو. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو لڑنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. لیکن بہرحال پھر ہم نے ہولوکاسٹ کا ذکر آپ لوگ یقیناً سنتے ہوں گے. ہولوکاسٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ایک ایسا وہ بنا کے پھر آج تک جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہولوکاسٹ کے بدلے میں ہی سب کر رہے ہیں وہ سب چیزیں ہیں. جو کہ ہولوکاسٹ کی حقیقت کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ پلیز اس کو ڈیٹیل ہسٹری پڑھیں، اور ناٹ نیسسریلی کہ آپ صرف امریکن ورژن پڑھیں، بلکہ آپ ایکچولی جرمن ورژن پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ پھر اصل میں کیا چیز ہے. یقیناً یہ تو فیکٹ ہے کہ بہت سے یہودیوں کو ہٹلر بھی بہت ظالم انسان تھا، اور اس نے بہت سے یہودیوں کو جو ہے قتل کیا اور پھر گیس چیمبرز میں ڈالا، اور وہ سب تو بہت بڑے مظالم تھے. لیکن اس کی اصل حقیقتیں کیا تھیں اور آگے چل کے کیا کیا کھل رہی ہیں وہ سب آپ لوگوں کو تاریخ میں مل جائے گا. اچھا، پھر پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ ہو جاتا ہے 1947 میں. یہ 1945 میں ورلڈ وار بند ہوتی ہے، اور جب جو امریکہ نے جب ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ کر کے جاپان جب انوالو ہوا تھا، اور جاپان نے جو ہے وہ کاماکازی پائلٹس نے آ کے ان کے ہوائی کے علاقوں میں حملہ کیا تھا، تو اس کے بدلے میں پھر جب ان کا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرومن، اس نے آ کے جو ہے 2 ایٹم بم گرائے تھے، جس کی وجہ سے جاپان جو اس کے بعد سے پھر ملیٹریلی پوری دنیا اس کے خلاف ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اچھا، کولونائزیشن کے بعد اب ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا. ورلڈ وار 1 سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا کہ ساری جو ہے وہ حکومتوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی طاقتیں بنا دی گئی تھیں. ورلڈ وار 2 جو ہے یہ بھی ایک ڈی کولونائزیشن پروسیس ہوا اس میں. لیکن وہی والی بات کہ اس میں بہت سے ممالک کو سے اپنی انہوں نے فورسز اس طرح تو ہٹا لی، لیکن فائنینشلی اور اتنا وہ اندر گڑبڑیں کر کے چلے گئے تھے، ہمارے سسٹم کو اس قدر خراب کر کے چلے گئے تھے. فار ایگزامپل پاکستان میں آج بھی جو جو کیبن جو ہماری اسمبلی کے طریقے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو طور طریقے ہیں وہ برٹش کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کولونائزیشن کے خلاف جو قومیں کھڑی ہوئیں، جیسے انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک جو تھے مڈل ایسٹ میں، انہوں نے پھر انڈیپینڈنس حاصل کر لیا ورلڈ وار 2 کے بعد. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کولونیلزم، نیشنلزم، ریلیجن اینڈ ریجنل ڈائنامکس، انہوں نے بیسیکلی پورے ورلڈ کو چینج کیا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں تو پوری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو نیشنلزم کے اوپر کھڑا کر دیں گے کہ بھئی یہ تم پاکستانی ہو، تم انڈین ہو، تم ترکی ہو، تم عرب ہو، تم عجم ہو، تو یہی بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کو توڑنے کا. اور آج جو پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں محبتیں ایز اے مسلمان رکھنے کے انہوں نے ایز اے نیشنلزم کے طریقے سے رکھ لیا ہے. اور پھر ریلیجن میں انہوں نے بہت بڑا توڑ پیدا کیا. شیعہ و سنی کا جو سب سے بڑی سمجھیے کہ لڑائی جھگڑے ہیں وہ ساری فیولڈ بائی
ویسٹرن کنٹریز ہیں. یہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پوری ہسٹری شیئر کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے آرگنائزیشنز بنائیں جو کہ شیعہ اور سنی گروپس میں کام کرتی تھیں، ان کو پیچھے سے پیسہ آتا تھا اور یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے تھے تاکہ مسلمان لڑتے رہیں. پھر انہی کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ جو برٹش راج تھا، اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا. یعنی کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو فیول کی ہیں تمام مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی، یہ ایک ایسی آئی اوپننگ چیز ہے کہ جو میرے خیال میں زیادہ تر مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتا. آج ہم ہر کسی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، لیکن ان سب کی داغ بیل جو ڈال کے گئے ہیں وہ حضرت برٹش ہے. تو اس چیز کو ذہنوں میں رکھیے اور پھر اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو وسیع کیجئے تاکہ ہم بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑیں لوگوں سے، ہمیں جو ہے اپنی تاریخ پتہ کر کے پھر ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان سب ایک ہیں. اب سیکوینشل ٹائم لائن جو ہے ورلڈ وار کی، یہ بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جرمنی نے جب پولینڈ پہ حملہ کیا، اس کے بعد پولینڈ ضابط ہے انوالو ہو گیا. پھر یہ سیکوینشل ہے، یعنی پھر برٹش انوالو ہوا، یونائٹڈ کنگڈم، پھر فرانس، پھر سوویت یونین، پھر ناروے، ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، لکسمبرگ، اٹلی، گریس، یوگوسلاویا، پھر امریکہ داخل ہوا جا کے کوئی 1941 میں. پھر جاپان انوالو ہوا، پھر اس کے بعد پھر آسٹریلیا ہوا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، چائنا. تو سوچیں دنیا کے 20 ممالک بڑے بڑے سب کھڑے ہو گئے تھے اور آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد کے جو حالات تھے وہ میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا. اچھا اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں 1940 میں. پھر اب زیادہ تر جو چیزیں اس وقت، چونکہ انڈیا پاکستان میں اب برٹش موجود ہے، تو اس نے جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کے وہ جلسے ہونا شروع ہوئے. برٹش فورسز، برٹش اور رشین فورسز نے ایران پہ حملہ کیا اور رضا شاہ کو نکال دیا وہاں سے، اور محمد رضا شاہ خان جو کہ برٹش کے ہاتھ میں تھا اس کو بنا دیا. اسی طرح سے 1941 میں جماعت اسلامی بنتی ہے، سید ابو العلا مودودی جو ہے جماعت اسلامی بناتے ہیں، جو کہ بیسیکلی مسلم بردرہڈ اخوان المسلمین کے کا سمجھیے کہ ایک حصہ ہے یہاں سب کانٹیننٹ میں. 19 انڈونیشیا اپنا ڈکلیئر کر دیتا ہے انڈیپینڈنس 1936 میں، لیگ آف سوری یہ 1945 اور 1946 ہے. پھر 46 میں 47 48 یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. 47 میں پاکستان اور انڈیا کا بٹوارا ہوتا ہے. پھر 48 میں جنگ ہوتی ہے، عرب کنٹریز اٹیک دا نیو اسٹیٹ آف اسرائیل، اور وہاں پہ پھر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے 1948 میں وہ اسرائیل کو آزاد کر لیتے ہیں اور اسرائیل کی حکومت قائم کر دیتے ہیں وہاں پہ. 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے. 1947 میں پاکستان بنا ہے، 1948 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر 1949 میں حسن البنا جو اخوان المسلمین کے پریزیڈنٹ تھے، لیڈر تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ایجپشن سیکیورٹی فورسز کے ذریعے. لیبیا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کنگ فاروق آف ایجپٹ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جمال عبد الناصر آ جاتے ہیں. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنا آہستہ آہستہ پڑھ لیجیے گا، چونکہ سارے جو سیکوینشل چیزیں ہیں یہ پتہ کرنا بہت ضروری. 1956 میں موروکو آزاد ہو جاتا ہے. 1956 میں ٹیونیزیا، یہ سب نارتھ امریکہ کی بات، نارتھ افریقہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں. اسکندر مرزا پاکستان میں مارشاء اللہ لگا دیتے ہیں. جنرل ایوب خان assumes the power as چیف مارشل اللہ. یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مالی اور سینیگال انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں کیسے کولونائزیشن ہوئی اور کیسے پھر ڈی کولونائزیشن ہوئی. تو اس کو بگ پکچر میں یہ سب چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. چیزیں آگے بڑھیں، الجیریا بیکمز، الجیریا بھی اب ہو گیا. پورا نارتھ افریقہ آہستہ آہستہ آزاد ہو رہا ہے. نارتھ یمن میں اب سول وار شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں 1962 میں جو سول وار شروع ہوئی ہیں اس کی بیسیکلی آج بھی یمن کے جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ امریکہ کے خلاف فورسز ہیں اور ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو آج بھی یمن کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے چیزیں چل رہی ہیں. 1965 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلکم ایکس جو ایک امریکن افریقن امریکن تھا، وہ مسلمانوں کا لیڈر تھا اور اس کو اسیسنیٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں آگے. اب 1757 میں جنگ آزادی ہوئی تھی اور 1947 تک جو چیزیں ہوئی نا وہ اب آپ ان چیزوں میں، یہ میں نے تھوڑا سا الگ سے سلائڈز تیار کیے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا تھا.
ब्रिटिश एंटर सब कॉन्टिनेंट 1757 में सिराज उद्दौला वर्सेस ब्रिटिश जंग हुई और वो आ गए। जंग आज़ादी 1857 में हुई, मुगल्स वर्सेस ब्रिटिश, और उसमें ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने मुगलों को निकाल दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 से 1905 तक। पहले 20 साल मोस्टली हिंदू सम ब्रिटिश जो हैं इसमें थे, फिर कायदे आजम ने ज्वाइन किया 1906 में, फिर गांधी जो एक लॉयर था वो साउथ अफ्रीका से वापस आया और उसने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया 1916 में। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई 1914 से 1918 तक। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई 1919 से 1924 तक, जिसके अंदर फिर आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली वगैरह ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड वॉर टू होती है 39 से 45 तक। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान होती है 1947 में। अच्छा, अब ये 20th सेंचुरी इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, अब ये आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री है जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी मैंने आपको सिक्वेंशियल डेट वाइज सारा बताया कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या था, कब शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, ये सब कांग्रेस की तरफ से हो रही थी। और इस तरह से चीजें आगे चलती रही। फिर कायदे आजम ने जब मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली तो फिर जो है जब पाकिस्तान कायम हो गया तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में आके अगस्त 1947 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से खिताब किया। और जो है उसके बाद फिर जो लॉर्ड माउंट बैटन था उस वक्त का जो वाइस रॉय था, उसने भी वहां पे आके पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया एंड इंडिया पाकिस्तान की ट्रांसफर ऑफ पावर की। और फिर फिर पाकिस्तान बनने के एक ही साल बाद कायदे आजम का इंतकाल हो गया। फिर लियाकत अली खान वजीर आजम थे, फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया। अच्छा, अब पाकिस्तान मूवमेंट के लीडर्स जो हैं, सिर्फ इनकी कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इनमें बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन जो जो मशहूर मशहूर हैं उनमें मोहम्मद अली जिन्ना जायज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने एक्चुअली दो कौमी नज़रिए की आवाज़ उठाई थी और मुसलमानों को इनकरेज किया था कि ये लोग अपना टेक्नोलॉजी की और दूसरी तालीम हासिल करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लामा इकबाल जिनका पूरा ख्वाब था ये, और जो जिस इनकी अपनी शायरी से और अपनी जो है तहरीकों से इन्होंने मुसलमानों को बेदार किया, तो आप समझिए जिस एक अवेयरनेस क्रिएट की, तो वो अवेयरनेस जो थी वो फिर बन के आपके पाकिस्तान की सूरत में सामने आई। इसी तरह से शब्बीर अहमद उस्मानी साहब का तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा था। लियाकत अली खान का, फातिमा जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, चौधरी रहमत अली, इनका यही है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम चूज किया था। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब, इनका बहुत ज़्यादा तहरीक में हिस्सा था और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, जफ़र अहमद उस्मानी और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, ये वो लोग हैं कि जिन खास तौर से जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो दीनदार हजरात हैं, इन लोगों को फिर दूसरी दीनी स्कूल ऑफ थॉट्स ने इनकी चीज़ें आगे आने के बजाय इन्होंने फिर दूसरे ख्यालात का इजहार किया। लेकिन बहरहाल अगेन, जब आप ट्रू हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों का डायरेक्ट जो है वो हिस्सा था पाकिस्तान बनाने में। और बेसिकली तहरीक तो ये शुरू हुई थी कि हिंदू और मुसलमान मिल के ब्रिटिश को निकालेंगे इंडिया से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तहरीक फिर इस तरह से हुई कि वो कामयाब तो हुई, लेकिन उस वक्त तक ब्रिटिश ने ये काम कर दिखाया था कि हिंदू और मुसलमानों को लड़वा चुके थे, मुसलमानों को अंदरूनी ताकतों से लड़वा चुके थे। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान मिला तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अलग करवा दिया 1971 में। तो ये एक सैड साइड ऑफ हिस्ट्री है। ये कुछ नक्शे हैं, इनमें से एक दो नक्शों के ऊपर मैं आप लोगों को जरा, ये 1947 के पार्टीशन के नक्शे हैं, ये देखिए। ये वो नक्शा है जो मुझे मिला, गालिबन बहुत कम जगहों पर है ये। चौधरी रहमत अली ने जो मैप बनाया था ना, पाकिस्तान पाक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड द अर्लीस्ट proposed मैप ऑफ द पाक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ से मुराद था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये पूरा पाकिस्तान बनेगा क्योंकि यहाँ मुसलमानों की ज्यादा पॉपुलेशन है। ये जो हैदराबाद दक्कन का इलाका था और उसके गिर्द ये उस्मानिस्तान बनेगा। इसी तरह से बांग्लादेश का जो पूरा था ये पूरा बंगिस्तान बनेगा। अ, मपलिस्तान ये बिल्कुल साउथ में। इसी तरह से ये सफिस्तान जो श्रीलंका के चीजें थी वहां पे। तो इन्होंने फिर ये हैदरिस्तान था आपके नॉर्थ में, म्यूनिस्तान था। तो ये सारी चीजें ये प्रपोज हुई थी क्योंकि यहाँ यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। पूरा कश्मीर देखें, ये पूरा का पूरा कश्मीर मुसलमानों की
تو اگر اس میپ کے اوپر عمل ہو جاتا، لیکن برٹش نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمان اس طرح سے ایسٹ میں، ویسٹ میں اور ایسٹ میں اور پھر سینٹر میں اور ساؤتھ میں پورے انڈیا میں چھائے رہے، تو پھر یہ دوبارہ سے ایک بہت بڑی قوم بن کے سامنے آ سکتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ان کو پورا سینٹرل سے جو ہے کاٹ دیا. اور وہ کس طرح کاٹا کہ مسلمانوں ہی کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا. جو پاکستان بننے کی تحریک تھی، اس میں مسلمانوں ہی نے، بہت زیادہ بڑے بڑے مسلمانوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ آج بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن بہرحال. تو اب یہ دیکھیے، یہ وہ ساری 1947 میں جو نقشہ تھا پری پارٹیشن، یہ ساری چیزیں تھی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو یہ نقشے بھی آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیے گا. اور یہی ہوا حیدرآباد دکن نے، پہلے وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی، تو اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیر کی. اگر پاکستان سے مل جاتے فوراً ہی تو جو ہے وہ بہت چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے جب دیر کی تو پھر انڈین آرمی نے ان کے اوپر حملہ کر کے اور باقاعدہ بہت بڑی قتل و غارت کر کے پورے حیدرآباد کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر وہ ایز اے پارٹ آف انڈین اسٹیٹ بن گئی. تو یہ دیکھیں، یہ نقشہ ہے بیفور پارٹیشن کا پاکستان موومنٹ کیا، اور پھر یہ آفٹر پارٹیشن. لیکن پارٹیشن میں کیا کیا، یہاں مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں دیا. پورا کشمیر جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ لڑائی کے جھگڑے کا وہ جگہ بنا دی. پھر بعد میں آپ کے بنگلہ دیش وغیرہ کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے. اگین نقشے بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا. ان کی جو پاپولیشن تھی، اچھا یہ ایک نقشوں کی سیریز ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ 1946 میں یہ جو سمجھے ریڈ میں پرنسلی اسٹیٹس ہیں جو چاہتی ہیں، ایون دیکھیں جیسے بلوچستان کے کچھ ایریے تھے جو کہ اپنا اپنا خود ایگزسٹنس چاہتی تھے کہ ہمیں الگ سے ہماری اسٹیٹ قائم رہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ برٹش ٹیریٹوریز تھیں، لیکن یہ 1946 کی بات ہے. یہ سارے پرنسلی اسٹیٹس تھیں اور پھر دوسری کالونیز تھیں. تو اس کے بعد 1947 سے لے کے پھر آپ دیکھیے کس طرح سے جب آزادی ہو گئی، کس طرح سے مسلمان اور ہندو اور ان لوگوں کو بانٹا گیا. اور آہستہ آہستہ سے پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں، صرف بلوچستان والی تھی جو پاکستان میں ضم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ جتنی تھیں، حیدرآباد دکن ہو کہ جودھ پور ہو کہ بھوپال ہو، کہ جتنے بھی ہیں، یہ آہستہ آہستہ تریپورہ ہو، یہ سب چیزیں ختم کر کے انہوں نے انڈیا میں ضم کر دی. اور پھر فائنلی جو ہے نقشہ جو بنتا ہے وہ بنگلہ دیش ایسٹ میں اور پاکستان ویسٹ میں. لیکن بعد میں پھر اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. انڈیا اس کے اندر بہت ایگریشن دکھاتا ہے، بنگلہ دیش میں آزادی کی آواز اٹھتی ہے، اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش بھی الگ ہو جاتا ہے، اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک لنک ہے اس کے اندر، ڈی کولونائزیشن کی ایک پوری ہسٹری ہے، یہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اچھا، کابرین تحریک پاکستان میں جلدی جلدی سے میں کچھ نام بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیخ احمد سرہندی تھے، جن کو مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے مغلوں کے زمانے میں تھے، بلکہ ان کا وہ زمانہ تھا جب اکبر بادشاہ نے دین الہی شروع کیا تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی. اور اسی کے بعد سے پھر شاہ ولی اللہ جو ہے انہی کے ماننے والوں میں سے تھے. اور پھر شاہ ولی اللہ کا نام ایسا ہے، جو کہ ایک اور فیکٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کہ آج جتنے بھی فیکشنز ہیں مسلمانوں کے، وہ جو ہیں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ سب شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں. کیونکہ شاہ ولی اللہ شیخ احمد سرہندی جو مجدد الفسانی جنہیں کہتے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے تھے. اور جس طرح سے انہوں نے پھر چیزیں آگے بڑھائیں، یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ آپ سب دیکھ لیجئے شاہ ولی اللہ کی زندگی کے بارے میں. پھر نواب سراج الدولہ جو نواب تھے بنگال کے جب برٹش نے حملہ کیا تھا. پھر شاہ عبد العزیز آئے، پھر جو کہ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے. انہوں نے پھر یہ سارے کام جاری رکھے. یہ سب بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ بیسیکلی تحریک پاکستان میں ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ ایونچولی پھر ان سب نے ریلائز کیا تھا کہ پاکستان جو ہے یعنی مسلمانوں کی ایک الگ نیشن ہونی چاہیے، جس میں وہ سکون سے اسلامی طریقے سے اپنا نظام قائم کر کے رہ سکیں. پھر ظاہر سی بات ہے ساؤتھ میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا رول تھا. شاہ اسماعیل شہید آئے، سید احمد شہید آئے، اور اس طرح سے چیزیں بہت. اور یہ بہت سے نام ہیں، یہ تو بہت ہی بریفلی. پھر قائد اعظم کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، علامہ اقبال کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، یہ ضرور پڑھیے گا. یہ بہت ہی بریف ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہیں، کیونکہ آج کی جو نئی جنریشن ہے ان لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے.
تو یہ سارا علامہ اقبال کی سلسلے چلے، پھر لیاقت علی خان کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، فاطمہ جناح کی، پھر چودھری رحمت علی کی، پھر ہسٹری آف پاکستان جو ہے نا یہ اگین سیکوینشل وے میں ہے. یہ آپ لوگ اس کی جو ہے ڈیٹیل ضرور دیکھیے گا. پورے پاکستان کی ہسٹری جب سے پاکستان بنا، پھر کون کون لوگ آئے بیچ میں، پالیٹکس آف کرپشن کیا ہوئی، ماشاء اللہ کب کب لگا، کہ کیوں کیوں لگا، اور پھر پریزیڈنٹس کون تھے، کشمیر ایشو کیا ہوا، پھر پاکستان نے جب نیوکلیئر اسٹیٹ بنا پاکستان، کشمیر کے اوپر مسلسل لڑائی چلتی رہی، سیز فائر ہوئے، پھر لڑائی ہوئی، پھر 2005 کے بعد چیزیں کیسے چلیں، پھر ہم جو آج کی دنیا میں جو اب ہمیں چیزیں یاد ہے، اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ 2017 میں 2000 سمجھے رائز آف عمران خان ہوا 2017 میں، اور کس طرح سے عمران خان نے پھر نواز شریف کے خلاف تحریک چلائی، اور جو ساری کرپشن تھی پورے پورے پاکستان میں، اس کو کس طرح سے کرپشن کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں. لیکن ہماری آرمی اور جتنے ادارے تھے سب لوگوں نے، چونکہ اگین مطلب اس میں کوئی یعنی کہنے میں کوئی آر نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ جو برٹش حکومت اور ان لوگوں نے جس طرح سے تباہ برباد کیا، پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کیا، تو اس لحاظ سے پھر اس کو جو ہے فائنلی اس کو عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا. اور پھر آج کا یہ سلسلہ ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے، اور اس میں بہت ساری سیٹیں انڈیپینڈنٹلی جیتنے کے باوجود جو ہے حکومت نون لیگ کی بنوا دی گئی، اور اس طرح سے یہ سلسلے پورے ہو گئے. اچھا اب آپ کو دیکھیں، یہ جو میں آپ کو میں نے تقریباً پوری 20ویں صدی کی تو باتیں بتا دی. 21ویں صدی میں جو ہے شروع ہونے کے بعد سے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک 2001 میں 9/11 ہوتا ہے، امریکہ افغانستان میں انویٹ کر دیتا ہے، 2001 2021 تک چلتا ہے، 20 سال تک وہاں رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے. پھر عراق پہ کو انویٹ کرتا ہے 2003 سے 2011 تک. پھر کووڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے چائنا میں 2019 میں، اس نے پوری دنیا کی جو ہے چیزیں بدل کے رکھ دیں. امریکہ وڈرا کرتا ہے 2021 میں افغانستان سے، رشیا اٹیک کرتا ہے یوکرین میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 7 2023 میں جو ہے وہ غزہ کے اوپر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے، اور وہ جو چیزیں اب چل رہی ہیں. ابھی اگر تھوڑا سا وقت ہوا میں آخر میں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ آپ کو فلسطین کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. اچھا اب مسلمانوں کی حالت اس وقت کیا ہے، کیونکہ ہم 20th سینچری پڑھ چکے، اب 21st سینچری میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اس وقت مسلمان جو ہے تقریباً 1.8 بلین پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، جو کہ تقریباً 49 کنٹریز میجورٹی 49 کنٹریز ایسی ہیں جن میں میجورٹی میں مسلمان ہیں، اور یہ تقریباً بنتا ہے 25%، 25 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے مسلمان ہے. اور ان کے اندر ہنڈریڈس آف لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے. انڈونیشیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے ورلڈ میں. سٹی آف کراچی جو ہے وہ لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے، یعنی سٹی کے لحاظ سے، انڈونیشیا کنٹری کے لحاظ سے. سنیز جو ہیں 87 to 90% ہیں پوری دنیا میں، اور شیعہ جو ہیں تقریباً 10 to 13% ہیں پوری دنیا میں، جس میں پوری دنیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو ایران پورا اور پورا سب کانٹیننٹ سب شامل ہے. پاکستان جو ہے وہ واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہاں ابھی بھی بادشاہت ہے، ابھی بھی کنگڈمز ہیں. اور ایک 2015 میں کرسچنز نے جو ہے ایک لارجسٹ اماؤنٹ آف ویلتھ جو ہے اس وقت کرسچنز کی وہ 55% ہے دنیا میں. مسلمانوں کی آپ کمپیئر کریں 55% سے 5.8% ہے، ہندوؤں کی 3.3% ہے، اور جوز کی 1.1% ہے. یہ تو ویکیپیڈیا نے آپ کو بتایا ہے، لیکن حقیقت آج کے دور میں کیا ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے. یہودیوں کی دولت بہت زیادہ ہے، ہندوؤں کی دولت کیونکہ انڈیا نے بہت ترقی کی ہے اکنامیکلی، ان کی دولت بھی بہت زیادہ ہے. تو مسلمانوں کی دولت پروبیبلی انڈیویجول مسلمان تو بہت امیر ہیں، لیکن مسلمان ملک تقریباً سارے بہت غریب ہیں سوائے مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک. تو یہ سارا آپ کو رائل فیملی آف ابو دھابی، دنیا کا سب سے امیر ترین فیملی جو ہے 305 بلین ڈالر ورتھ میں رائل فیملی آف ابو دھابی النہیان فیملی ہے. اور یہ جو ہیں یہ نہیان فیملی کے شیخ ہیں، اور ان کی یہ دولت ہے. یہ بھی ویکیپیڈیا رپورٹ کرتا ہے. سپر پاورز آف دا ورلڈ اس وقت کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت، رشیا ایک زمانے میں ساتھ ساتھ ہوتا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے.
چائنا جو ہے وہ پوٹینشل، یعنی کہ اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی، پر چائنا جو ہے ایک پوٹینشل دنیا کی طاقت بن سکتا ہے امریکہ کو پیچھے چھوڑ کے، لیکن ابھی بہرحال وہ دوسرے نمبر پہ. پھر رشیا ہے، جرمنی ہے، گریٹ برٹن ہے، فرانس ہے، اور پھر انڈیا بھی جو ہے وہ اکنامکل پوٹینشل اکنامکل ورلڈ پاور جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے. اسی طرح سے نیوکلیئر ویپنز جو ہے اس وقت دنیا میں کس کس کے پاس ہیں؟ رشیا سب سے زیادہ رشیا کے پاس ہیں، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، پاکستان، انڈیا، اسرائیل اور نارتھ کوریا. تو یہ 9 ممالک ہیں جن کے پاس ہے. یہ ایک مجھے انٹرنیٹ کے اوپر ایک ملا تھا آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے کہ رشیا کے پاس کتنے وار ہیڈز ہیں، اور پھر امریکہ کے پاس، اور اسی طرح سے پوری ایک ڈیٹیل ہے جو آئی ڈونٹ نو کہ یہ میرے 2022 میں پبلش ہوئی ہے، تو اٹس ناٹ ٹو لانگ اگو. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اچھا، آپ جلدی سے چلتے چلتے جو اسرائیل اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے فلسطین میں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اب ایک تاریخ جو ہے نئے انداز سے. ابھی آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو فلسطین کی اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، بیسیکلی وہ شو تو یہ کیا تھا کہ حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، لیکن اب اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ باقاعدہ وہ کروایا گیا تھا. لیکن بہرحال حماس نے جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اس کے اندر صرف 1,000 یا 1,100 کچھ لوگ مرے تھے. لیکن پھر جو ہے پلٹ کے اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس میں اب تک جو ہے 30,228 پیلسٹینینس شہید ہو چکے ہیں، 12,500 بچے شہید ہو چکے ہیں، شیر خوار بچے زیادہ ہیں اس میں، 8,400 عورتیں شہید ہو چکی ہیں، اور 71,377 اس وقت انجرڈ ہے. لیکن ان کے پاس اسپتال بھی تباہ ہو چکے ہیں، تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ ان سب کی بھی شہادت ہو جائے گی. اور 8,000 جو ہیں ابھی مسنگ ہے ان سب کے، آن ٹاپ آف ایوری تھنگ 8,000 مسنگ ہے. یقیناً کسی ریبل میں یا بلڈنگ کے نیچے بےچارے دبے ہوئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے. اور اسرائیلی آرمی جو یہ کہتی ہے کہ اس نے حزب اللہ کے سائٹ پہ صدن لبنان وغیرہ پہ بھی حملے کیے ہیں. اور ایون کہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے فائٹرز جو تھے، کیونکہ یو ایس پوری پوری سپورٹ کر رہا ہے پیسے سے بھی، اور جہازوں سے بھی، اور ایمینیشن سے بھی، اور سب سے یو ایس F-16 فائٹرز نے ساؤتھ سیریا میں بام گرائے ہیں. اور یو ایس نے یہ تو بہت پہلے بھیجا تھا ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے تھے میڈیٹرینین سی میں، اب اس کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے. یہ آپ اگر الجزیرہ.com پہ جائیں گے تو آپ کو یہ آپ کو لیٹسٹ وہاں کی پکچرز ملیں گی. تو آپ لوگ اگر کبھی آپ کو لیٹسٹ پتہ کرنا ہو کہ اس وقت اسرائیل میں، کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا آپ کو جو ہے، ایون انکلوڈنگ پاکستان کا میڈیا، آپ کو اصل حقیقت نہیں دکھا رہا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. کیونکہ سب بکے ہوئے ہیں، سب بکی ہوئی قوم ہے، سب یعنی کہ ان کے خریدار ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ میں ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور یہ سارے ممالک اور مسلمان جو ہیں یہ بکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں، نہ وہ اسلام پہ چلتے ہیں، نہ قرآن کو اپنا گائیڈ مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہیں، اور پلس بکتے ہیں. تو یہ حال ہے مسلمانوں کا، جو شہادتوں کا حال آپ دیکھ لیجئے. اچھا، شارٹ ہسٹری آف فلسطین، یہ میں آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں، لیکن آپ دیکھیے یہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں. پھر یہ آپ کو اب یہ سارے جو پیغمبر آئے یہ بنی اسرائیل کے ہیں، یعنی کہ جو اسرائیل اپنے آپ کو اسرائیل کہلاتا ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ یہی مانتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی اسی میں سے یہ بچے ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو یہودا تھا، یہ سارے بیٹوں کے نام ہیں. آپ کو نقشہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ یہودا سے تھے. لاوی ایک ان کا بیٹا تھا، جس سے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور پھر وہاں سے آپ دیکھیں جو مینلی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور وہاں سے پھر چیزیں آگے بڑھیں. یہ ایک اگین شارٹ ہسٹری ٹائم لائن ہے، اس کو آپ فلسطین کی ہسٹری کے طور پہ پلیز ضرور پڑھیے، کہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ایجپٹ چلے گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ایجپٹ موو ہو جاتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ ایجپٹ جاتے ہیں، جو واقعہ ہے ان کا کہ کچھ کیروان ان کو لے جاتے ہیں. یہ بہت تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ہم نے ذکر کیا تھا اس کے اوپر ذکر ہوا تھا. تو بہرحال یہ ان کا سلسلہ چلا. پھر دیکھیں کنگڈم آف اسرائیل گاٹ کانکرڈ بائی سیرینز. سیرینز ایک امپائر تھی. یہ پورا آپ سمجھیے مڈل یہ نارتھ
جو ہے ناردرن ایریاز آف سیریا اور عراق اور یہ سارے علاقوں پہ، وہاں سے انہوں نے پھر 10 قبیلے جو تھے وہ ان کے کنگڈم آف اسرائیل کے وہاں سے نکلے تھے، اور پھر وہ ہمیں باقی قبیلے ملتے بھی نہیں ہیں، یہودا ملتا ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں جوز، اور اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں. سیرین اٹیک کی ڈیٹیل ہے، پھر بیبیلونین امپائر بنتی ہے اور اس نے پھر وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، پورے یہودیوں کو قتل و غارت کر کے نکال دیتے ہیں. پھر یہودیوں کا عروج اور زوال آتا ہے، یہ پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں. اور جب دوسرا دور آتا ہے تو اس کے اندر سمجھیے کہ پھر ان کو آخر میں جو ہے وہ جب ان کے اوپر دوبارہ سے قبضہ ہوتا ہے، تو آج تک پھر 1948 تک پھر یہودی دوبارہ وہاں پہ سر نہیں اٹھا سکے تھے. تو اب وہاں پہ یہ پہنچ چکے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیل، لیکن آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں. لیکن میری بہت خواہش ہے کہ آپ لوگ پلیز کلاس کے بعد جب ریکارڈنگ سنیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلائڈز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سلائڈ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے برٹن کانکرڈ پیلسٹائن فرام دی آٹومن امپائر ڈیورنگ 1917 اینڈ 18. یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد کیا ہوا، یونائٹڈ نیشن بنی، کریشن آف اسرائیل 1948 میں ہوئی، بیلفور ڈیکلیریشن کا ذکر ہم نے بھی کیا ہے. پیلسٹائن ایشو جو ہے یہ دیکھیے، یہ جب زائنس پارٹی بنی تھی اس وقت سے لے کے پھر جو ہے یہ آہستہ 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 یہ پھیلتے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے پوری اسرائیل کی اپنی حکومت قائم کر لی. اسرائیلی حکومت قائم ہونے کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے 1948 میں ایک جنگ ہوئی عرب اسرائیل کی، وہاں پہ انہوں نے بہت سی چیزوں پہ قبضہ کیا. پھر جو مین جنگ ہوئی وہ ان کی ہوئی 1967 میں. پھر انہوں نے ریسٹ آف پیلسٹائن کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا. گولان ہائٹس جو سیریا کی ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے پورا فلسطین کے اوپر چیک ہو سکتا ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ویسٹ بینک جو جارڈن کا تھا جہاں مسلمانوں کی ابھی بھی سب سے زیادہ پاپولیشن، اس کو قبضہ کر لیا. سینائی پیننسولا جو ایجپٹ کا حصہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کنگ فیصل نے 1973 میں ان کے اوپر تیل بند کر دیا تھا، جس سے بہت ان کے اوپر اثر پڑا. اس کے بعد سے انہوں نے پھر اپنے ملکوں میں، خاص طور سے امریکہ نے تیل نکالنا شروع کیا تاکہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہ سکیں. سوئس کینال کا ایشو ہوا، ایجپٹ نے جو ہے وہ ریکلیم کر لیا اس کو. پھر یہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا، پھر یہ باتیں چلتی رہیں بیک اینڈ فورتھ، پوری دنیا انوالو ہوتی رہی. انتفاضہ موومنٹ شروع ہوا 1987 میں. شیخ یاسین نے یہ موومنٹ شروع کی تھی جنہوں نے بیسیکلی حماس بنائی تھی. اور پھر اس سے انتفاضہ موومنٹ کے بعد بس میس مائگریشن آف جوز فرام رشیا ٹو پیلسٹائن ہوئی، یہ بھی ہم سب کو پتا ہے. صدام حسین کے اوپر اٹیک کرایا گیا، اور کویت کے اوپر صدام حسین سے اٹیک کرایا گیا، پھر اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. یاسر عرفات بھی بہت سی رپورٹس کے مطابق وہ بات تو فلسطینی آزادی کی کرتا تھا، لیکن وہ بھی انہی کے انسٹرکشنز لیتا تھا. جوز جو ہیں پھر ایتھوپیا سے پیلسٹائن مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے. چائنا اور انڈیا نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا لیے ان سے. پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی واز کریٹڈ، جو کہ ابھی بھی چل رہی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی اس کو بھی ختم کر دیا. موراکو ٹیونس نے اسٹیبلش کر لی ان سے تعلقات. شیخ یاسین کو قتل کر دیا گیا. اسرائیل نے اٹیک کیا غزہ پہ اور پھر لوگوں کو اس میں بہت قتل و غارت کیا. جروسلم کو ایز اے کیپٹل بنا دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پہ. مزید 4 مسلمان نیشنز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، بحرین، موراکو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سوڈان نے. 2021 میں جو ہے اسرائیل نے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ غزہ میں تباہ برباد کر دی. پھر 2023 میں یہ جو اٹیک ہوا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت ہی بریف سی ہسٹری تھی، لیکن ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور سے ہمارے بڑوں کو، بچوں کو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں پہ اگریشن نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کا قتل عام نہیں کیا، پوری تاریخ گواہ ہے. اور ایون کہ اسپین میں مسلمان جو ہیں یہودیوں کی مدد کرتے تھے، جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہودی بڑے بڑے اسکالرز بنے اس زمانے میں. اسی طرح سے مسلمانوں نے کبھی قتل عام نہیں کیا، لیکن یہ غلط طریقے سے بتاتے ہیں کہ مسلمان انوالو ہیں کہ یہودیوں کے یا کرسچنز کے یا کسی کے بھی میسیکر میں. یہ پرانا اور نیا نقشہ ہے کنگڈمز آف اسرائیل اینڈ جوڈا. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قبضے ہوئے فلسطین اور اس پہ، تو یہ جوڈا جو ان کا یہودا جسے کہتے ہیں اس کا قبضہ اس طرف تھا اسرائیل پہ، اور یہ باقی پورا اسرائیل تھا. اسی طرح سے یہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، اس کو پلیز ضرور پڑھیے گا.
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آج ہمارا سمجھیے کہ یہ مسلم کوارٹرز اور جوش کوارٹر اور کرسچن کوارٹر کا ایک نقشہ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈوم آف دا راک کیا ہے اور مسجد اقصی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہمارا جو ہے آج سیکنڈ لاسٹ سیشن تھا الحمدللہ. اب ہم نے دنیا کی تاریخ، اسلامی تاریخ اور خاص طور سے مسلمانوں کے امپائرز کی تاریخ ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے، اگلا سیشن ہمارا آخری سیشن ہے انشاءاللہ سنڈے کو، منڈے سے رمضان شروع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان مبارک کرے اور سب کو ہمت دے، طاقت دے، صحت دے کہ رمضان میں بہترین عبادات کر سکیں ہم لوگ. اگلا جو سنڈے کو کلاس ہوگی وہ بیسیکلی قیامت کی نشانیاں ہیں. اس میں ججمنٹ ڈے ہے، روز آخرت ہے، جو فتنے اب آ رہے ہیں ان کا ذکر ہوگا، دجال کا ذکر ہوگا، یاجوج ماجوج کا، اور جو ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر ہوگا. اسی کے بعد پھر قیامت کی نشانیوں کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا، کیا سین ہوگا، کیسے چیزیں تباہ ہوں گی. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے. تو یہ جو بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ میں نے جمع کیا ہے ایک جگہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں گا. اور پھر ایک چارٹ ہے جس میں ہماری پوری پوری جو دو چارٹس ہیں. ایک چارٹ یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری روح آنے کے بعد کہاں کہاں جائے گی، جسم اور روح کا کیا تعلق رہے گا، اور پھر کب ختم ہو جائیں گے سلسلے اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا چارٹ یہ ہے کہ ایکچوئل آخرت کے دن کی سیکوینس کیا ہوگی، کہ جب ہم زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو اس کے بعد پھر ہم کیسے آگے چلیں گے، کفار کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، حوض کوثر سے کون پانی پیے گا، جو ہے کون دوزخ میں گر جائے گا، کون پل صراط پہ پہنچے گا، کون نہیں پہنچے گا. اور سبحان اللہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی کنسائز اور جو ہے سمجھیں ایک سمرائز وے میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم رمضان شروع کر دیں گے. بلکہ آپ لوگوں سے اگلے کلاس میں، بلکہ اس سے پہلے بھی بیچ میں میسیجز بھیجوں گا کہ آپ لوگوں سے کچھ سجیشن لوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کلاس مزید رمضان کے بعد ہم شروع کریں تو اس کا کیا ٹاپک ہونا چاہیے. تو اب ہم سوال جواب لے لیں گے. جزاک اللہ آپ سب کا بہت جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہمت ہوتی ہے، آپ لوگ کافی دیر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، پھر سوال جواب میں بھی شرکت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر پورے کے پورے. قرآن شریف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ہم لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم سنڈے کو چرچ چلے جائیں یا جمعہ کو مسجد چلے جائیں اور پھر ہم سارے ہفتے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں رہیں. ایسا نہیں ہے. دنیاوی چیزوں میں آپ کھائیں پیئیں، جاب کریں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلامی قوانین کے مطابق اسلام کے اندر لے آئیں تاکہ انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہو. کیونکہ ججمنٹ ڈے کے جب حالات ہمیں پتہ چلیں گے، اور یقیناً پتہ ہی ہوں گے، لیکن ہم جب ریفریش کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. اور اب چونکہ قیامت بہت قریب ہے، قرب قیامت ہے، تو اس وجہ سے ہم سب کو اس پہ بار بار ریمائنڈر کی بہت شدید ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم سوال جواب لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.